بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه صدق الله العلي العظيم. محترم مصلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جمعے کا مبارک دن عطا فرمایا اور اس بات کی توفیق دی، اس بات کی زندگی عطا کی کہ ہم اس کے اس گھر میں جمع ہو سکیں اس کے ذکر کے لیے، اس کی نماز قائم کرنے کے لیے. محترم حضرات، ابھی میں نے سورہ تغابن کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ کوئی مصیبت یا راحت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اللہ ہی بھیجتا ہے تو آتی. اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو تقویت اور ہدایت عطا فرماتا ہے. محترم حضرات، ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت انسان کے لیے مشعل راہ ہے، اس کی زندگی میں روشنی پیدا کرنے کے لیے ہر آیت جو ہے وہ ایک بڑا اکسیر کا کام کرتی ہے. لیکن ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ آج کے حالات میں ہمارے لیے ایک بہت بڑے طاقت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا جسے کہنا چاہیے روشنی کا مینار ہے. آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں امت مسلمہ، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں، آپ تمام لوگ اس سے بخوبی واقف ہوں گے کہ کن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں. ہر روز جب ہم آنکھ کھولتے ہیں اور صبح اخبار پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیا مسئلہ امت مسلمہ کا ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے. پچھلے کئی سالوں سے مسلسل ہم اس ذہنی اذیت کا شکار ہیں کہ طرح طرح کے مسائل ہم پر، کبھی وہ بلڈوزر جسٹس کے نام سے جو ہے وہ ہمارے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، کہیں ہماری مساجد، ہماری مکاتب، ہمارے قبرستان ان پر قبضے اور ان کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، کہیں ہمارے موب لنچنگ کے ذریعے سے ہماری جانوں کو اور ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ابھی ایک اور نیا مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، مسلم پرسنل لا کی خلاف UCC کا مسئلہ، یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ، جو ہمیں اسلامی شریعت سے بے دخل کر دینے کی ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے. اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اسلامی قوانین کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کا ایک مسئلہ ہمارے سامنے منہ پھیلائے کھڑا ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ ایک ہماری بہت اہم چیز جو ہمارے آباء و اجداد نے وقف کی تھی امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے لیے، اس کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وقف صرف ہماری املاک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وقف ہماری تشخص، ہماری پہچان کا مسئلہ ہے. اسلام کے بنیادی عقیدے کے ساتھ جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اسلاف نے اپنا جیب کاٹ کر اپنی کمائی ہوئی پونجی کو اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا، جو تمام امت مسلمہ اور تمام انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال میں آ رہی تھی، اس پر ناجائز قبضہ اور حکومت کی طرف سے غاصبانہ قبضے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے قانون میں ترمیمات کر کے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان اس سے دستبردار ہو جائیں. ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے بھی کھڑا ہوا ہے، SIR کا مسئلہ. اور اس مسئلے میں اب ہماری اپنی شہریت، ہماری اپنی پہچان
وہ خطرے میں آ گئی ہے، اور طرح طرح کے ڈاکیومنٹس اور اس کے ذریعے سے ہماری شہریت کو، ہماری ناگرکتا کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ ہوا بھی ہے، بہار میں یہ سلسلہ ہوا اور لاکھوں لوگوں کو ووٹر لسٹ میں سے باہر کر کے ان کی شہریت کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ سارے خطرات ہیں جو ہمارے سامنے منہ پھیلائے کھڑے ہیں، لیکن ہمیں ان خطرات سے مایوس ہونے کی، ڈپریشن میں آنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ یہ جتنے بھی حالات آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ تمام حالات ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم پر آ گئے ہوں، یہ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی ان کو دور کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے اگر یہ حالات ہم پر ڈالے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بات جانتا ہے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر وہ استطاعت ہے، وہ طاقت ہے، وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ شرط یہ ہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تمہارے قلب کو ہدایت دے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جمے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہمارے لیے راستہ نکالے گا، کیونکہ یہ حالات کوئی بہت بڑے حالات نہیں ہیں، اس سے خطرناک حالات امت مسلمہ پر آ گزرے ہیں، اور امت مسلمہ ان سے جو ہے وہ سرخرو ہوئی ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ یریدون لیطفئوا بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور یہ سربلند ہو کر رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ استطاعت پیدا کر لیں، ہم اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر لیں جس کی وجہ سے یہ باہر کے خطرات ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمارے اندرونی طاقت مضبوط ہوگی، اندر سے ہم مضبوط ہوں گے، تو باہر کے یہ جتنے بھی چیلنجز اور باہر کے جتنے بھی مسائل ہیں، یہ ہمیں اور اونچا اڑانے کے لیے، ہمیں اور تقویت پہنچانے کے لیے یہ کام میں آئیں گے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تیز ہوا عقاب کو اور اونچا اڑاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقاب کی طرح سے بنا لیں، ایک عام سی چڑیا اور کبوتر کی طرح نہیں۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ایک ٹمٹماتا ہوا دیا ہوتا ہے تو ایک ذرا سا ہوا کا جھونکا اس سے بجھا جاتا ہے، لیکن اگر ایک جلتا ہوا الاؤ ہوتا ہے تو جتنی تیز ہوا چلے گی اتنا ہی الاؤ اور بھڑکے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس جلتے ہوئے الاؤ میں تبدیل کرنا ہے۔ اگر یہ کر لیا ہم نے تو یہ جتنی مخالف ہوائیں ہیں یہ ہمیں اور اونچا اڑائے گی، کیونکہ اسلام کی فطرت میں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی ابھرے گا۔ تو اس لیے مایوس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو اکثر نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح سے اب ہم جئیں گے، ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں، ہمارے مکان خطرے میں ہیں، ہمارے مساجد خطرے میں، کیا کریں گے ہم؟ تو میں ان کے سامنے یہی بات کہتا ہوں کہ یہ حالات تو بہت کمزور حالات ہیں، اگر ہمارے اندر طاقت ہوگی تو یہ حالات ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ یہ حالات ہمیں اور زیادہ مضبوطی کی طرف لے جائیں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ خوبیاں، وہ طاقت پیدا کر لیں۔ اور اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسا میں نے کہا کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں، جب مسائل زیادہ اپنے عفان پر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے اندر استقامت پیدا کرتا ہے، مومنوں کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ آپ ہر دور میں دیکھیں، جس دور میں بھی مسلمانوں کے خلاف تاتاریوں نے جب یورش کی ہے، تاتاریوں نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا، تو مسلمانوں کے اندر صلاحیت پیدا ہوئی اور انہی مسلمانوں نے اس تاتاریوں کا خاتمہ کیا۔ تو جب بھی حالات بگڑتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر ایک نیا جوش، نیا ولولہ، نئی امنگ، نئی امید پیدا ہوتی ہے اگر وہ اپنے ایمان کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور یہی ہو بھی رہا ہے۔ آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں ان حالات میں ہمارے اندر
بہت ساری نئی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، نئی خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ بات محسوس کی جا رہی ہے. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں، کمزور حالت میں صحیح، چھوٹی سی حالت میں صحیح، لیکن یہ خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں. ہمیں اسے اور بڑھانے کی ضرورت ہے. کیا خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو آج کے ان حالات کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر شروع ہو رہی ہے، وہ یہ ہے اتحاد کا جذبہ، یونٹی کا جذبہ، ایکتا کا جذبہ. مسلمان آج اپنے اختلافات کو، چاہے وہ اختلافات ذاتی اختلافات ہوں، چاہے وہ سماجی و برادری کے اختلافات ہوں، چاہے وہ مسلکی و فقہی اختلافات ہوں، سارے اختلافات کو بھلا کر آج اب نوجوان اتحاد کی طرف گامزن نظر آ رہا ہے. یہ بات محسوس کی جا رہی ہے. پہلے جو اس معاملے میں سختی اور وہ ماحول تھا، وہ ماحول اب کم ہوتا ہوا، خاص طور پر نوجوانوں میں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور مسلمانوں کے اندر یہ صبر کا مادہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ملت کے لیے جذبہ بیدار ہو رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا، ابھی ان دنوں میں ہم نے بہت سارے پروگرام کیے. ایک گجرات مسلم ہت رکشک سمیتی ہم نے قائم کی، اور اس سمیتی میں اگر آپ دیکھیں تو تمام فرقوں کے لوگ شامل ہیں. جمعیت العلماء شامل ہے، جماعت اسلامی شامل ہے، اہل حدیث شامل ہے، بریلوی حضرات شامل ہیں، شیعہ حضرات شامل ہیں. تمام طرح کے لوگ جو ہے اس میں ایک پلیٹ فارم پر، ایک منچ پر آ کر جو ہے وہ ملت کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہیں. تو نوجوانوں میں یہ جذبہ بیدار ہو رہا ہے. نوجوان جو ہے اب اپنے اختلافات کو بھلا کر ملت کے اہم کاموں کے لیے آگے آنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوانوں کو اور اس کی طرف آمادہ کریں، نوجوانوں میں اور امید کی روح پھونکے، ان کے اندر اتحاد کی روح پھونکے، اور انہیں یہ بتائیں کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے. اتحاد جب تک نہیں ہوگا ہمارے اندر، ہماری صفوں میں، تب تک باہر کا ذرا سا بھی مرحلہ ہمیں بے چین کر کے رکھ دے گا. ہماری صفوں میں اتحاد بہت ضروری ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو اور ویگ دینے کی، اس کو اور اسپیڈ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نوجوانوں کو اس کی طرف کہیں. ہر جگہ، ہر محفلوں میں، ہر اس میں اس کا چرچا ہو کہ ہمیں ملت کے لیے ایک جٹ ہو کر آگے آ جانا چاہیے. تو پہلا کام جو ہے وہ ہمیں جو یعنی خوبی جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے، اس کو ہمیں اور پروان چڑھانا ہے. دوسری بات جو آج کے ان حالات کی وجہ سے امت مسلمہ میں پیدا ہو رہی ہے خوبی، وہ یہ ہے کہ اب ہمارا نوجوان اسلام کو بحیثیت دین سمجھنے اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے، چند کسٹمز کا نام نہیں ہے کہ کچھ رسومات اختیار کر لی یا کچھ شکلیں بنا لی تو ہم مسلمان ہو گئے، بلکہ مسلمان نام اس بات کا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اسلام کو داخل کر لے. ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. تو اب یہ بات نوجوان سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین صرف چند رسومات یا عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام معاملات پر حاوی ہے، تمام معاملات کا احاطہ کرتا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا گھر بھی اسلامی دین اسلام کے رنگ میں رنگا ہوا ہونا چاہیے، ہمارا سماج بھی دین اسلام کے رنگ میں رنگا ہونا چاہیے، ہمارا بزنس، ہماری دکانیں، ہمارے مکان، ہمارے فیکٹریز، ہمارے تعلیمی ادارے، یہ سب اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہونے چاہیے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لین دین، ہمارے شادی بیاہ، ہماری تمام چیزیں دین کے تابع ہونی چاہیے. ہماری سیاست، ہمارے اجتماعی معاملات سب دین کے تابع ہونے چاہیے. یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانوں کو. اب نوجوان اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، نوجوان اس کی طرف آ رہے ہیں. ہمیں اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا پڑے گا کہ نہیں، ہم لوگ محض ایک قوم نہیں ہے کہ جو ایک خاص قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، بلکہ ہم ایک ملت ہیں، ہم ایک امت ہیں. قوم صرف نسل اور نسب سے بنتی ہے، اور ملت اور امت مقصد زندگی سے بنتی ہے، زندگی کے نظریے سے بنتی ہے. تو ہم ایک ملت اور ایک امت ہیں، اور یہ ملت اور امت ہونے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے. اس احساس کو ہمیں مزید جلا دینا ہے، مزید جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، اور لوگوں کے سامنے، خاص طور پہ نوجوانوں کے سامنے یہ رکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی کو جب تک ہم دین کے اعتبار سے نہیں گزاریں گے، دین کے اعتبار سے اپنی زندگی کے تمام معاملات، تمام شعبوں کو طے نہیں کریں گے،
تب تک ہم بحیثیت مسلمان اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ تیسری چیز جو آج کے ان حالات میں ہمارے سامنے آ رہی وہ یہ کہ جن حالات میں جن چیلنجز کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اب ہمارا نوجوان ان چیلنجز کو سمجھنے کی طرف راغب ہو رہا ہے، ان سے وہ کنارہ کش نہیں ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہو رہا ہے، مسلم پرسنل لا جا رہی ہے تو جانے دو، UCC آ رہی ہے تو آنے دو، وقف جا رہا ہے تو جانے دو، ہمیں کیا پڑی ہے۔ اب یہ نہیں ہو رہا ہے، مسلم نوجوان اب اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اتنے سارے ابھی الحمدللہ بہت سارے گجرات کے مقامات کا دورہ کرنے کا موقع ملا ہے، ہر جگہ نوجوان جو ہے بہت مستعدی کے ساتھ اور فعالی کے ساتھ سمجھنے کے لیے آگے آئے کہ یہ کیا معاملات ہیں اور کس طرح سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں بہت ساری لوگ کتابیں ہمارے پاس سے لے جا رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے اور UCC کیا ہے، اور UCC آنے کے بعد کس طرح سے ہمارے تہذیبی اس کو خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ تو لوگ اب اس کی طرف اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ ابھی وقف کا مسئلہ ہمارے سامنے بہت کھڑا ہوا ہے، آپ تمام لوگ اس سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ وقف ترمیمی بل جو آیا اور اس نے جو ہے وقف کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ یہ وقف ترمیمی بل جو امینڈمنٹ بل آیا ہے، یہ امینڈمنٹ بل وقف کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور مسلمانوں کی اس املاک کو حکومت کی طرف سے قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو یہ اب پوری مہم پورے ہندوستان میں چل رہی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اور جتنی دوسری تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے کہ اس وقف کو بچانے کے لیے ہم اپنی ہر ممکن کوشش کریں۔ تو اس وقف کے سلسلے میں بیداری لوگوں کے ذہن اس میں آ رہی ہے کہ کیا ہے یہ وقف، اس کی جاننے کی کوشش کی جائے، کس طرح سے اس کو بچایا جائے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس کی ہمارے لیے ضرورت کیا ہے کہ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دی ہے کہ جو ہمارے اکنومیکل مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، ایک زکوٰۃ کا سسٹم اور ایک یہ اوقاف کا سسٹم۔ یہ دونوں سسٹم ایسے ہیں کہ جو ہماری معاشی پریشانیوں کو، معاشی بدحالیوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو لوگ اب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب ہمیں کوشش بھی یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی لوگ ہمارے یہاں پر موجود ہیں، جو اگر متولیان ہیں تو وہ کوشش کریں کہ اپنی جو بھی وقف کی پراپرٹی ہے ان کے ڈاکیومنٹس تیار کریں، ان ڈاکیومنٹس کو امید پورٹل پر اندراج کرانے کی، رجسٹر کرانے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ متولیان نہیں ہیں، جو اس معاملے میں تھوڑا سا علم رکھتے ہیں، وہ اس وقف کے معاملے میں معلومات کریں اور جہاں جہاں جو تنظیمیں وقف کے سلسلے میں مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کے ساتھ مل کر والنٹری رضاکارانہ طور پر اس وقف کے بچانے کے لیے اپنی خدمات دیں۔ جہاں جہاں پر بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ ہیلپ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں، ہیلپ ٹیمیں قائم کی گئی ہیں جو امید پورٹلز پر وقف کی ان پراپرٹیز کا اندراج کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ تو آپ میں سے اگر کچھ لوگ اس کے وہ ہوں تو وہ اپنی خدمات پیش کریں اور اس کے لیے جائیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ہم لوگوں کا ذہن بنائیں، لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کریں کہ یہ وقف ہماری کتنی اہم موڑی ہے، کتنی اہم ہمارا سرمایہ ہے جو امت مسلمہ کے اس کے لیے ہے، اور ہم اس کے لیے جو کچھ بھی جو ممکن کوششیں بھی ہو سکتی ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ اس کے لیے تیار ہو رہی ہے، نوجوان تیار ہو رہے ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے، ہم جو سمجھدار لوگ امت کے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ جو تبدیلیاں، یہ جو خوبیاں امت مسلمہ کے اندر آ رہی ہیں تھوڑے پرمان میں ہی صحیح، ان کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے، ان کے لیے اور ان کو تیار کرنے کی کوشش کی جائے، ملت کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی، اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر آگے آنے کے لیے نوجوانوں کو تیار کیا جائے، مایوسی اور فرسٹریشن کو ان کے اندر سے دور کیا جائے، اور دین کے صحیح مفہوم کو سمجھنے اور پوری زندگی میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے انہیں تیار کیا جائے۔ اور جن حالات سے آج ہم دوچار ہیں، چاہے وہ UCC کا معاملہ ہو، چاہے وقف کا معاملہ ہو، یا SIR یہ سر کا معاملہ ہو، یا اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہو، ان تمام معاملات میں ہم بالکل باخبر رہیں، ہم تیار رہیں، اور جو کچھ بھی ان معاملات میں ہم اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہوں، جو کچھ بھی کام ہم انجام دے سکتے ہو، اس کام کے لیے ہم آگے آئیں۔ یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے حالات بہت جلد ہوا ہو جائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ یہ مسائل ختم ہو جائیں گے، بلکہ یہ ہمارے اندر ایک طاقت پیدا کریں گے، اور امت مسلمہ پھر ایک نئے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہوگی، اور اپنا خیر امت
اور امت وسط ہونے کی ذمہ داری پوری کرے گی. اور یہی ہمارا کام ہے. ہمارا کام صرف کھانا کمانا اور وہ کرنا اور ختم ہو جانا یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں انسانوں کی قیادت کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمام انسانوں کے لیے ہمیں خیر امت بنا کر بھیجا گیا ہے اور ہمیں انسانوں کی قیادت کا ایک فریضہ انجام دیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے گا، وہ استطاعت پیدا کرے گا، وہ طاقت پیدا کرے گا، اور ہم ان چیلنجز کا نہ صرف یہ کہ مقابلہ کر سکیں گے بلکہ ابھر کر سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ پوری انسانیت کی قیادت کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ تمام لوگوں کو ان باتوں پہ غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.